باہر کھانے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس نے اس عالم میں سردی کو رکھا ہے تو کسی ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جس سے بدن گرم ہو جائے۔ اگر گرمی کا بندوبست کیا ہے پھر کسی ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جس سے بدن ٹھنڈا ہو جائے۔ یعنی ہر ضرورت کو جب وہ ایجاد کرتا ہے تو ضرورت کو پورا کرنا یہ بھی اللہ پر لازم ہے، کیونکہ اس نے خود وعدہ دیا کہ میں تمہیں پیدا کرتا ہوں اور تیرے ساتھ ساتھ تیری ضرورتوں کو اور ان کو پورا کرنے کا پورا بندوبست کرتا ہوں۔ تو جب چھوٹا سا کھانا پینا، پیاس، بھوک، جو بھی ذائقے ہم محسوس کرتے ہیں وہ عالم خارج میں ملتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ انسان ضرورت ہدایت کو محسوس کرے پر وہ کسی ہادی کا بندوبست نہ کرے؟ ہر بندہ کائنات میں ہدایت کے پیچھے ہے، تو کیسے ممکن ہے خدا بندے کو کنفیوز رکھے، ہدایت نہ دے؟ یہ تو مولوی اور مفتی ہیں جنہوں نے لوگوں کو کنفیوز کیا، ورنہ اس کی کتاب صراحتاً ہدایت کا اعلان کرتی ہے، صراحتاً خدا ہادیوں کا اعلان کرتا ہے۔ تو میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں کہا تھا کہ یہ سوال کیا جاتا ہے اگر ہادی تھے اور ہادی ہیں تو اللہ نام بتا دیتا۔ میں نے کہا نام سے زیادہ صفت مشہور ہوتی ہے، نام کی کاپی ہو سکتی ہے، صفت کی کاپی کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں نے اپنا نام عارف رکھا، 100 لوگ اپنے بچوں کا نام عارف رکھ سکتے ہیں، پر ضروری نہیں کہ ہر کوئی اپنے بچے کو ویسا بنائے جیسا میں ہوں، یا آپ کے اندر کوئی صفت ہے، ضروری نہیں وہ صفت میرے اندر آ جائے۔ تو صفت بنانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے ایک صفت دی ہادیوں کو، اور جس صفت کے لیے کہا کہ یہ میرا ارادہ ہے، تیرا ارادہ نہیں ہے کہ میں ان کو ایسا پاک بناؤں جیسا پاک بنانے کا حق ہے۔ اب دنیا جا کے ڈھونڈے، آل رسول کے علاوہ ان کو کوئی طاہر ملے گا نہیں۔ یہ صفت علم تھی جو علی بن ابی طالب کو عطا کی۔ یہ دعویٰ صرف آپ کے مولا نے کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ یہ معجزہ ہے کہ میں نے کہا 2 طریقے ہیں اس زمانے میں فروغ مکتب اہل بیت کے۔ ایک طریقہ وہ ہے جو ہمارے بعض نادان دوست استعمال کرتے ہیں کہ زیادہ تر دشمنوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کی ویلیو بھی نہیں تھی، ہم نے ذکر کر کے ان کی اہمیت کو بڑھا دیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس ممبر سے فضائل، معجزات، فرامین، تعلیمات اہل بیت کو بیان کیا جائے اور سننے والے کے دل میں محبت اہل بیت کو بڑھایا جائے۔ جتنی محبت بڑھے گی آٹومیٹیکلی اس کے دل میں علی کے دشمن کی نفرت بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جب محبت بڑھتی ہے تو محبت اپنے ساتھ ساتھ دشمنی کو بھی جنم دیتی ہے۔ جتنی آپ محبت بڑھاتے جائیں گے برعکس اتنی ہی دشمن اہل بیت کی نفرت بڑھتی جائے گی۔ آپ یہ جملہ کیوں سنتے ہیں کربلا میں کہ امام حسین نے 17 مرتبہ اپنا تعارف کروایا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں؟ تمہارے نبی کا نواسا ہوں، نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ ایک ہی فوج سے آواز اٹھتا تھا، بغضاً لابیک، بغضاً لابیک، ہم تیرے باپ کے بغض میں آج تجھے قتل کرنے آئے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے لشکر والوں کے دلوں میں بنی امیہ کی محبت کو بھرا تھا۔ وہ محبت اگر بڑھے گی تو دشمنی علی کی بڑھے گی، اور یہاں اگر علی کی محبت بڑھے گی دشمنی امیہ سے بڑھے گی۔ یعنی یہ دونوں محبتیں ایک جگہ پہ جمع ہو نہیں سکتی۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی آپ کو ناصبی نظر آ جائے، اس کی علت اور سبب یہ ہے کہ ان کے مولویوں نے ان کے دلوں میں بنی امیہ کی محبت کو بھرا ہے۔ جہاں جہاں وہ محبت بڑھتی جائے گی وہاں علی کی دشمنی بھی بڑھتی جائے گی، اور جہاں جہاں علی کی محبت بڑھتی جائے گی وہاں وہاں علی کے دشمن کی نفرت بھی بڑھتی جائے گی۔ تو دشمن تو اصل جو معیار ہے وہ محبت محمد اور آل محمد کا معیار ہے۔ تبھی ہم سے جو تقاضا کیا وہ محبت کا تقاضا کیا۔ میں مختلف قرآن کی صورتوں سے اشارے دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے خدا نے بڑی آسانی سے کئی چیزوں کو سمجھایا ہے۔ آپ نے صرف اس کو تاریخ سے ربط دینا ہے، جو مشاہیر ہیں فضائل اہل بیت کے اس سے ربط دینا ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ میں نے کئی سال پہلے مجلسوں میں یہ ذکر کیا تھا، مثلاً پورا قرآن پڑھنا ہر مسلمان پہ واجب نہیں ہے، قرآن کی ایک سورت واجب ہے،
اور اس سورت کا نام کیا ہے؟ یا آپ کو یاد نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ. یعنی 15 سال کے بعد ہر بچے پر یہ سورت واجب ہے. اگر یہ سورت نہیں آتی تو بندے کی نماز نہیں ہے. نماز نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے, اور ایمان کامل نہیں ہے تو آدمی جنت میں بھی نہیں جا سکتا. اب ایک سورت کو واجب قرار دیا, حالانکہ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے. کیا ہوتا ہم اللہ اکبر کر کے مثلا سورہ کوثر پڑھنا شروع ہو جاتے, سورہ انا انزلنا پڑھنا شروع ہو جاتے, سورہ عصر پڑھنا شروع ہو جاتے, سورہ قارعہ پڑھنا شروع ہو جاتے. وہ بھی تو خدا کا کلام ہے. کبھی احکام الہی کی سائنس کو تو سمجھا جائے کہ خدا اگر نماز میں بھی کسی چیز کو واجب کر رہا ہے, کیوں واجب کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ واحد سورہ ہے جس میں خدا انسان کی ہدایت اور ہادی کا تعارف کرواتا ہے. اتنی آسانی سے اللہ نے تعارف کروایا ہے. اگر آپ غور سے پڑھیں, مثالوں کو ملائیں, صرف رٹا نہ کیا جائے, سرسری ترجمہ بھی پڑھیں گے تو آسانی سے انسان کو ہدایت مل سکتی ہے. کہ میں نے کہا مریم کو پاک بنایا, امت محمد میں آل رسول کو پاک بنایا. خود خدا کہتا ہے وَطَهَّرَكِ مریم, میں نے تجھے پاک بنایا. اور آل رسول کے لیے کہتا ہے انما یرید اللہ, کس نے پاک بنایا؟ میں نے پاک بنایا. لیکن یہ سورت بھی نماز میں پڑھنا واجب نہیں ہے, یہ آیت بھی نماز میں پڑھنا واجب نہیں ہے. ایک سورہ حمد ہے جو نماز میں پڑھنا واجب ہے, اور احادیث میں ہے جس نے سورہ حمد نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. ہے کیا سورہ حمد میں؟ کہا کہ زندگی کا روڈ میپ, یعنی ڈیوٹیز آف ہیومنز. دنیا میں ہماری ڈیوٹی کیا ہے, ہم آئے کیوں؟ اللہ اس کی کلیات جو ہے وہ سورہ حمد میں بتاتا ہے. اب اس کی جزیات کے لیے آپ پورے قرآن کی طرف جا سکتے ہیں. وہ یوسف کا قصہ ہے, وہ موسیٰ کا قصہ ہے, وہ نوح کا قصہ ہے. ان قصوں سے عبرت لے سکتے ہو, نشانیاں پا سکتے ہو کہ امتوں نے کیا کیا جو امت محمد کو نہیں کرنا چاہیے. رسول فرماتے ہیں جو سورہ حمد نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے. میں زیادہ ابتدائی آیتوں میں نہیں جاؤں گا, آخری آیتیں جس جو ہماری موضوع سے بھی ریلیٹڈ ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اس خدا کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. دو صفتیں بیان کی, رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. ایک صفت عام ہے, ایک صفت خاص ہے. یعنی خدا رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ خدا رحمت بھیجتا ہے جنرل طریقے سے. مطلب جب بادل برستے ہیں تو بادلوں کو یہ نہیں کہتا کہ علی والوں کے گھر پہ برسنا اور منکر علی کے گھر پہ نہ برسنا. اس کی رحمت عام ہے. بندے کو خلق کیا ہے, رزق دینا, بارش کا برسانا اللہ کی ڈیوٹی ہے. وہ چاہے اللہ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو, لیکن اللہ اس کے گھر میں بھی کیا کرتا ہے, بارش کو برساتا ہے. یہ نہیں کہ یہ 10 ایکڑ زمین مثلا مومن کی ہے اور یہ 10 ایکڑ کسی ناصبی کی ہے یا دشمن مصطفیٰ کی ہے تو اس پہ گندم نہیں اگے گی. کہ نہیں, گندم تو اگاؤں گا کیونکہ میں نے اسے جسم دیا ہے. جسم دیا ہے تو جسم کی ضرورت کو میں پورا کروں گا. یہ اور بات ہے میں اس کے دل پہ مہر لگا دوں گا, اس کو نور سے نکال کے ظلمتوں میں پھینک دوں گا, لیکن کھانا تو میں دوں گا. تبھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ نے رزق دیا, اللہ نے دولت دی, اللہ نے بدن کو صحت دی, اور کہتے ہیں یہی خدا کا کرم ہے. تو کہا بندہ خدا, یہ کرم تو خدا نے کافر پہ بھی کیا ہے. آج انگریز ہم سے زیادہ صحیح سالم ہیں, آج دولت ان کے پاس ہم سے زیادہ, آج گھر بڑے بڑے ان کے پاس ہم سے زیادہ. اصل خدا کا کرم یہ ہے کہ وہ تیرے دل میں اپنی محبت اور اپنے محبوب کی محبت کو ڈال دے. اصل کرم یہ ہے کہ وہ اپنے مناجات کی لذت, اصل کرم یہ ہے کہ وہ تجھے عبادت کی لذت سے نوازے, وہ اپنی مناجات کی لذت سے نوازے, وہ رات کے اندھیروں میں تجھے اپنی طرف بلائے, جو لذت ہے روحانی ہے وہ تجھے عطا کرے. وہ اصل کرم پروردگار عالم ہے. یہ بھی کرم ہے, عام کرم ہے, یہ کافر کے لیے بھی ہے, یہ تیرے لیے بھی ہے. ایک رحمت عام ہے, ایک رحمت خاص ہے. رحمت عام سب کے لیے, کہ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. ایک رحمت خاص ہے, اور خاص رحمت صرف خاص بندوں پہ نازل کرتا ہے. مثلاً ذکر اہل بیت پاکستان میں ہو رہا ہے, ہر بندہ اس ذکر کو نہیں سنتا. یہ رحمت خاص ہے. خدا خاص بندوں کو اپنے مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے ذکر کو سننے کے لیے بلاتا ہے. یہ محبت محمد اور آل محمد ہر کسی کے دل میں نہیں بھیجتا, یہ خاص بندوں کے دلوں میں بھیجتا ہے.
تو کبھی رحمت خاص کو محسوس کیا کرو. شروع کرتا ہوں, تفسیر اس کی لمبی ہے, باقی مدد کی اور اسم کی اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. شکر ہے اس خدا کا, شکر ہے اس خدا کا جو عالمین کا رب ہے. پھر دوبارہ ریپیٹ کیا اپنی دونوں صفتوں کو, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. شکر ہے اس خدا کا جو عالمین کا رب ہے, جو رحمان اور رحیم ہے. یہاں شکر کرنے کی وجہ کو بیان کیا جا رہا ہے. 3 وجوہات کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے. ایک تو اس کا شکر ہے کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے. اگر وہ رب نہ ہوتا تو عالمین نہ ہوتے. رب کا مطلب وہ مدبر الامور ہے. اگر اس کی تدبیر نہ ہوتی, یہ سورج کا نکلنا, یہ چاند کی روشنی, یہ قندیل شمس و قمر, یہ ہواؤں کا چلنا, یہ زمین میں ایک دانہ ڈالتے ہو وہ 100 دانوں میں بدل کے نکالنا, یہ سب اس کی تدبیر ہے. وہ مدبر الامور ہے, تبھی اس کا شکر ہے. لیکن سوال یہ ہے وہ رب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رحمان ہے, کیونکہ وہ رحیم ہے. اگر رحمان اس کے دل میں یہ نرمی نہ ہوتی, اللہ دل تو رکھتا نہیں ہے, مفہوماً بول رہا ہوں, اگر اس کے وجود میں صفت رحم نہ ہوتی, اگر رحمان و رحیم نہ ہوتا, کبھی وہ رب نہ ہوتا. موسیٰ کوہ طور سے اتر رہے ہیں, ایک ماں کو دیکھا جس کی گود میں بچہ ہے. بچہ بڑا بدصورت ہے کہ بندہ دیکھے تو بچے کو دیکھنے کا دل نہ کرے, رنگت نقش و نگار ایسے. لیکن موسیٰ نے دیکھا ماں بچے سے چپکی ہوئی ہے, کبھی ماتھے کا بوسہ, کبھی رخساروں کا بوسہ, تعریف پہ تعریف کیے جا رہی ہے. بچہ ہے تو میرا ہے. موسیٰ نے کہا پروردگارا عجیب ہے, بچہ ایسی شکل والا ہے بندے کا دل نہ کرے اسے دیکھے, لیکن ماں اسے کتنے بوسے دے رہی ہے. کہ موسیٰ یہ کمال ماں کا نہیں ہے, یہ وہ محبت ہے جو میں نے اس کے دل میں ڈالی ہے. اگر یہ محبت اس کے دل میں نہ ڈالتا, کبھی وہ اس بچے کو بوسہ نہ دیتی, کبھی اس کو سینے سے نہ لگاتی. یہ عشق جو ماں کے دل میں ہے موسیٰ میں نے ڈالا ہے. موسیٰ کہتے ہیں بس یہ اللہ کا کہنا تھا. اچانک مڑ کے دیکھا ماں نے بچے کو وہیں چھوڑا. بچہ رونے لگا, گڑ گڑانے لگا, تڑپنے لگا. لیکن مجال ہے یہ عورت پلٹ کے بچے کو دیکھے. کہا موسیٰ اب دیکھ میں نے دل سے محبت کو نکال دیا. تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر محبت کو دل کی طرف پلٹا دیا. پھر وہ تڑپے تڑپے دوڑی دوڑی اپنے بچے کی طرف بھاگی. کہ یہ ماں کے دل میں جو محبت ہے کون ڈالتا ہے؟ وہ اللہ ڈالتا ہے. 9 مہینہ ماں تکلیف اٹھاتی ہے. سردی کے موسم میں بار بار بچے کے کپڑوں کو بدلنا, اس کے بدن کو نہلانا, اسے دہلانا. ابھی نیند کا وقت ہوتا ہے, یہ شرارتی بچہ اسی وقت رونا شروع کر دیتا ہے. یہ ماں پھر اٹھتی ہے اس بچے کے لیے, کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے. ایسے تو نہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت کو رکھا, کیونکہ اس کے دل میں اس محبت کو رکھا ہے, اور تیرے لیے کہا کہ میں نے جنت اس کے قدموں میں رکھی ہے. یہ اللہ کا کام ہے. اور یہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ رحمان ہے, کیونکہ وہ رحیم ہے. بھائی یہ فقیر تڑپتا ہوا تمہارے سامنے آتا ہے, کہتے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. کوئی بندہ دیتا ہے, کوئی نہیں دیتا. کون دیتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ رحم رکھا ہے. یہ رحم نعمت الہی ہے. فرمایا وہ رب نہ ہوتا اگر رحمان اور رحیم نہ ہوتا. یہ پوری کائنات 2-3 صفات کی بنیاد پہ چل رہی ہے. ایک اس کی ربوبیت ہے, اور ربوبیت کی وجہ یہ ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. تبھی یہی صفت کا تعارف اپنے نبی کو دیا. کہا میں عالمین کا رب ہوں, وہ عالمین کا رسول ہے. میں رحمان اور رحیم ہوں, اور وہ رحمت للعالمین ہے. یہی مظہر صفت خدا جو بتاتے ہیں کہ رسول مظہر صفت خدا ہے. اپنا تعارف کروا دیا کہ میں وہ رب ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یاد رکھنا, کہیں غفلت میں نہ چلے جانا کہ کوئی اور مالک ہے. یوم الدین, قیامت کا مالک اگر کوئی ہے تو تیرا خدا ہے. تو سب کچھ کس کے لیے کرنا ہے؟ جو مالک ہے تیرا, جو رازق ہے تیرا, جو رب ہے تیرا, سب اس کے لیے کرنا. یہ بھول مت جانا کہ کوئی اور مالک ہے. مالک یوم الدین. اب جب یہ فیصلہ اٹل ہو گیا, جب تم سمجھ گئے کہ تدبیر وہ کرتا ہے, رحمان وہ ہے, رب وہ ہے, مالک وہ ہے, اب تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ میں نے تو جو کرنا تھا کر دیا. اپنی رحمانیت کے,
صفت کے مطابق میں نے تجھے پیدا کیا، تو نہ تھا میں نے تجھے تھا کیا، تجھے عدم سے وجود میں لایا، تو نہ ہوتا تجھے کون یاد رکھتا، میں نے تجھے تشخص دیا، میں نے تجھے وجود دیا، اس کائنات میں تجھے پیدا کیا، اور دیکھ میں نے کتنی تدبیر کی ہے۔ یعنی بندہ 5 منٹ کے لیے سوچے، یہ کہکشاں، یہ ستارے، یہ گیلیکسیز، یہ پورا نظام بنا تیرے لیے، گدھوں کے لیے تو نہیں بنا نا، گدھا تیرے لیے بنا، گھوڑا تیرے لیے بنا۔ یہ دلیل ہے کہ کبھی آپ نہیں دیکھو گے کہ کوئی انسان گدھے کی خدمت کرے، ہمیشہ گدھا انسان کی خدمت کرتا ہے۔ آپ گدھوں پہ سوار ہوتے ہو، آپ گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہو، آپ لوہا زمین سے نکال کے جہاز بناتے ہو، آپ لکڑیوں کو کاٹ کے کشتیاں اور گھروں کے فرنیچر کو بناتے ہو۔ گویا پوری کائنات کس کی خدمت میں ہے؟ آپ کی خدمت میں ہے نا۔ آپ مٹیوں کو نکال کے بلڈنگیں بناتے ہو، آپ سمندروں کو چیر کے سفینے بناتے ہو، آپ ہواؤں کو چیر کے ہوائی جہاز بناتے ہو۔ پوری کائنات کس کی خدمت میں ہے؟ انسان کی خدمت۔ کتنا ہاتھی بڑا ہے انسان کا خادم، کتنا اونٹ بڑا ہے انسان کا خادم۔ تبھی کہا سخر لکم ما فی السماوات والارض، پوری کائنات کو میں نے مسخر کیا۔ اے میرے بندے، تیرے لیے مسخر کیا۔ لیکن اگر اس کائنات میں نے کسی کو اپنے لیے بنایا ہے تو میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، کیونکہ تو میرے لیے بنا، تیری قیمت ہے، تو میرے لیے بنا، تیری ارزش ہے، تو میرے لیے بنا، میں نے تیرے لیے کائنات کو بنایا ہے۔ اب لہذا تو نے زندگی کس کے لیے گزارنی ہے؟ میرے لیے گزارنی ہے۔ کہا دنیا میں جاؤ، زندگی بسر کرو، پر دنیا برائے دنیا نہ ہو، دنیا برائے خدا ہو۔ کمانا برائی نہیں ہے، پیسہ کمانا عیب نہیں ہے، پر پیسہ برائے پیسہ نہ ہو، پیسہ برائے یوم الدین ہو، پیسہ برائے خداوند متعال ہو۔ سب کچھ کرو، لیکن کس کے لیے؟ یہ سب تیرے لیے ہے، تو میرے لیے ہے۔ تیرا عمل کس کے لیے ہونا چاہیے؟ میرے لیے ہونا چاہیے۔ تو سوال بنا، پہچان گئے کہ میں کون ہوں؟ میں مدبر الامور ہوں، میں رحمان اور رحیم ہوں، میں مالک ہوں یوم الدین کا۔ اب تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو نے کائنات میں جا کے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ضرورت ہدایت رکھی، اور ہادی دینے کا فرض کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا وہ کھانا دے، وہ ضرورتوں کو پورا کرے، پر ہادی نہ دے۔ یہ نبیوں کا آنا بتاتا ہے کہ ہادی دینا اللہ کا کام ہے، خلیفۃ اللہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ اور پہلا جملہ یہ کہا کہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے خدا، حصر ہے، یہ نہیں کہا کہ نعبد و ایاک، کہا کہ ایاک نعبد، بس میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، بس میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ مطلب مسبب الاسباب اگر کائنات میں کوئی ہے تو کس کی ذات ہے؟ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ ایک شبہ جو کیا جاتا ہے وہ یا علی مدد شبہ ہے، اس کا جواب میں نے سرسری پچھلی مجلس میں دیا تھا روح کی مثال دیکھ کر، کہ یہودی نے کہا کہ قرآن میں کیا ہے؟ تناقض ہے۔ کبھی خدا کہتا ہے روح میں نکالتا ہوں، کبھی کہتا ہے روح ملک الموت نکالتا ہے، کبھی کہتا ہے روح ملائکۃ اللہ نکالتے ہیں۔ کیا سمجھ نہیں آ رہا کہ نکالتا کون ہے؟ کبھی کہتا ہے میں، کبھی کہتا ہے ملک الموت، کبھی کہتا ہے ملائکۃ اللہ۔ تو امام فرماتے ہیں اصل جو سبب اصلی ہے وہ کون ہے؟ پروردگار عالم ہے، لیکن وہ کائنات کو اسباب کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ چلاتا ہے۔ پھر میں نے بلڈنگ کی مثال دی آپ کو، کسی نے زمین دی ہے، کسی نے اس کا نقشہ بنایا ہے، مزدور نے بنائی ہے، کسی نے اس میں فنڈ دیا ہے، لیکن چاروں لوگ جب روڈ سے چلیں گے تو چاروں کہتے ہیں ہم نے بنائی ہے، کیونکہ انوالومنٹ مزدور کی بھی ہے، جس نے فنڈنگ کی اس کی بھی انوالومنٹ ہے، جس نے زمین دی اس کی انوالومنٹ بھی ہے، لیکن اصل مالک ایک ہی ہوتا ہے جو اس زمین کو سنبھالنے والا ہوتا ہے، جو مسبب اصلی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک ترجمہ اگر وہابیوں والا لیا جائے کہ ایاک نعبد، کیونکہ حصر ہے نا، مسئلہ حصر کا ہے کہ بس تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اور اس حصر کو واقعاً پریکٹیکلی مانا جائے، مثلا کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ ماں سے مدد نہ مانگے نا۔ اگر صرف ہم حصر کی مانا لیں، ماں سے مدد نہ مانگے نا، بندہ ڈاکٹر سے مدد نہ مانگے نا، بندہ گاڑی والے سے مدد نہ مانگے نا،
روڈ پہ پاؤں ٹوٹ گیا تو ڈاکٹر سے مدد نہ مانگے نا. تو یہاں پہ غور و فکر کرنا. جس طرح میں نے کہا رب ہے کس چیز کی وجہ سے؟ کیونکہ وہ رحمان ہے رحیم ہے. تو یہاں پہ سوچنا پڑے گا پروردگارا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. کس چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں؟ یہ بات تو عقل انسانی کو پتا ہے. اصل میں مسبب الاسباب کون ہے؟ تو ہے. خالق تو ہے، مالک تو ہے، رازق تو ہے. لیکن رزق اگر دیتا ہے تو اسباب کے ذریعے دیتا ہے. مثلاً بندہ کربلا گیا کہ پروردگارا حسین کا صدقہ میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد عطا کر. کربلا گیا، دعا کی، پاکستان آیا. 6 مہینے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیوی حاملہ ہے. لوگوں نے کہا اتنے سالوں کے بعد بچہ ہو گیا. کہا حسین نے عطا کیا ہے. فوراً وہابی کیا بولیں گے؟ یہ مشرک بن گیا، یہ ایاک نستعین کا مخالف بنا. یہ بالکل ایسے ہے. اس مزدور کی مثال میں نے دی، گھر کی مثال. وہ قرآن کی آیتیں ہیں. 3 بار خدا کہتا ہے ملک الموت روح نکالتا ہے، ملائک روح نکالتے ہیں، میں خدا روح نکالتا ہوں. اصل روح نکلتی تو اللہ کے ارادے سے ہے، لیکن اس سبب میں اور اسباب میں کبھی ملائک شامل ہیں، کبھی ملک الموت شامل ہے، تو سارے وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اب یہ گیا تھا حسین کی قبر پر، واسطہ دیا خدا کو حسین ابن علی کا کہ یا وجیہن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. اے خدا یہ حسین کا چہرہ وہ چہرہ ہے جو تیری دربار میں عزت رکھتا ہے. میرے چہرے کی وہ آبرو نہیں ہے جو مصطفیٰ کے چہرے کی آبرو ہے، جو حسین ابن علی کے چہرے کی آبرو ہے. لہذا جب میری دعاؤں کو سنو تو میرے چہرے کو نہ دیکھنا، حسین کے چہرے کو دیکھنا. لیکن اگر مسلمان ضدی بن جائے، اتنی چھوٹی سی چیز کو اگر اپنی نادانی سے نہ سمجھے کہ بندہ اگر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، ڈاکٹر نسخہ لکھ رہا ہے اور دوائی کھانے کے بعد بندہ ٹھیک ہو گیا، تو عوامی زبان میں کیا کہتا ہے؟ مجھے کس نے شفا دی ہے؟ ڈاکٹر نے شفا دی ہے. لیکن اصل شفا کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اگر خدا ڈاکٹر کی لکھی ہوئی ٹیبلٹ کے اندر اثر نہ رکھتا، وہ میرے بدن میں اثر کیسے کرتی؟ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ. وجود میں کوئی اثر ڈالنے والا نہیں سوائے پروردگار عالم کے. لیکن وہ ساری چیزیں اسباب کے ذریعے کرتا ہے. ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ میں، ایک چھوٹی سی پیناڈول میں اتنی طاقت ہے وہ سر کے درد کو ختم کر سکتی ہے. کیا مصطفیٰ کے نام میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ میری حاجتوں کو قبول کرے؟ مسبب الاسباب ہے. دوسری شک یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ان دونوں اگلے جملے کا اور پچھلے جملے کے ساتھ ایک ربط بھی بنتا ہے. وہ ربط یہ ہے کہ یہاں پر ویسے تو ہر چیز میں خدایا میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، لیکن وہ مدد کب بنے گی؟ جب میں حقیقی عبد بنوں گا نا. ایک بندہ اللہ کا عبد ہی نہیں ہے، پھر مدد کیسے مانگے گا؟ وہ کافر بنے گا، مشرک بنے گا، سیکولر بنے گا. پہلے ایک اصول کو مانو. جب اس اصول کو تم نے تسلیم کر لیا کہ رسول پہلے رسول نہیں، پہلے عبد ہے، علی پہلے مولا نہیں، پہلے عبد ہیں، تبھی تشہد میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. پہلے عبدیت کے مقام پر ہے، پھر رسالت کا مقام ملتا ہے. اب میں مدد مانگتا ہوں کس چیز میں؟ پہلے جملے کی طرف غور کریں. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں. چلو تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن اے خدا اس عبادت میں مدد کون کرے گا؟ میں نے عبد بننا ہے تیرا، میں نے بندہ بننا ہے تیرا. اب یہ بندگی مجھے کون سکھائے گا کہ کیسے بندگی کرنی ہے؟ مجھے اس مقام تک کون لائے گا؟ وہ تیرا ارادہ ہے نا. کیوں سورہ یہ آیت الکرسی میں کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اگر میں نے تجھے ولی مانا، پھر مجھے ظلمتوں سے کون نکالے گا؟ تو نکالے گا نا. اللہ کا ارادہ ہے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور اسی عبادت میں مدد کس سے مانگتا ہوں؟ تجھ سے مانگتا ہوں. تیرے علاوہ تیری عبادت میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتا.
تو ہی بتا سکتا ہے میں تیرا بندہ کیسے بنوں، تو ہی بتائے گا تیرا ہادی کون ہے، تو ہی بتائے گا تیرا نبی کون ہے، تو ہی بتائے گا میں کس کے در پہ جاؤں مجھے ہدایت ملے۔ اے خدا کوئی اور مجھے نہیں بتا سکتا۔ یہاں خلیفۃ اللہ کا فلسفہ حل ہو جاتا ہے کہ دنیا والے نہیں بتائیں گے تیرا خلیفہ کون ہے، تو ہی میری مدد کر کے بتائے گا۔ اچھا خدا اب مدد کرنا شروع کرتا ہے کہ پہلے مانو کہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اب دیکھ میں تیری مدد کیسے کرتا ہوں۔ کہ اب کہو اہدنا الصراط المستقیم، ڈیمانڈ کرو مجھ سے، دعا کرو، اہدنا ہدایت کر ہمیں، کس پر؟ صراط مستقیم پر۔ ہے کیا صراط مستقیم؟ یہ کوئی پل ہے جو پاکستان میں ہے، یہ کوئی پل ہے جو چائنا میں ہے، یہ کوئی راستہ ہے جو مکے سے گزرتا ہے؟ کہ جلد بازی نہ کر، میں خود بتاؤں گا، میں خود بتاؤں گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے کس پر؟ سیدھے راستے پر جو مستقیم ہے۔ میں کیسے پہچانوں سیدھے راستے کو؟ نقشہ اٹھاؤ تو یہاں بھی بڑے سیدھے سیدھے راستے ہیں، لیکن مجھے کیسے پتا چلے تیرا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کہ اگلی آیت کی طرف جا، صراط الذین، اگلی آیت پچھلی آیت کی تشریح کر رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ پہلا جملہ بھی کامن ہے، اس کی تشریح میں جو اگلا جملہ آتا ہے وہ بھی کامن ہے۔ مطلب سیدھے راستے پہ ہدایت دے۔ اب بندہ پریشان، کون سا سیدھا راستہ؟ نشانی دے رہا ہے، وہ سیدھا راستہ، ان کا سیدھا راستہ۔ یہ دیکھو اس راستے پہ چل کون رہے ہیں؟ کائنات میں بڑے راستے ہیں، کچھ راستے پہ شیاطین چل رہے ہیں، کچھ راستے پہ مشرکین چل رہے ہیں، کچھ راستوں پہ کفار چل رہے ہیں، اور کوئی ایسا راستہ ہے جس پہ محمد چلتا ہے، ابراہیم چلتا ہے، عیسیٰ چلتا ہے، موسیٰ چلتا ہے۔ یہ وہ ہیں جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ پھر میں مجلس کی تھوڑے پچھلے جملے کی طرف جاؤں گا، کہا میں رحمان بھی ہوں۔ کتنی قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ دو صفتوں کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ ایک رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے۔ یہاں پر بھی کہا نا انعمت علیہم، آگے وہ خود بتائے گا، لیکن کیونکہ مفتی اور مولوی یہاں پہ بہت ڈنڈی مارتے ہیں اس آیت پہ، اور فوراً جملہ یہاں سے کاٹ کے اپنی مرضی سے بتاتے ہیں کہ انعمت علیہم کون ہے۔ میں بھی بول سکتا ہوں انعمت علیہم میں ہوں، آپ بھی بول سکتے ہیں انعمت علیہم ہم ہیں، مولویوں کی تفسیر کے مطابق، مفتیوں کی بعض تفسیروں کی مطابق۔ سرسری ترجمہ ہے نا، وہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ اب ہے کوئی کائنات میں ایسا بندہ جس پہ اللہ کی نعمت نہ ہو؟ لا کر دکھاؤ۔ میں تو کہوں گا اینیملز میں سے، انسانوں میں سے، جمادات میں سے کوئی ایک شے میرے سامنے ایسی لاؤ جو یہ بولے نا کہ اللہ کی نعمت میرے اوپر نہیں ہے۔ انسان بھی بولے گا میرے اوپر نعمت ہے، مچھر بھی بولے گا میرے اوپر نعمت ہے، مکھی بھی بولے گی میرے اوپر نعمت ہے، تو کیا ان کے راستے پہ چلنا ہے؟ میں زیادہ کھولتا نہیں ہوں۔ وہ بولتے ہیں فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، شہداء ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، صدیقین ہیں، اور خدا نے قرآن میں بتایا فلاں آیت میں یہ نعمت والے، یہ نعمت والے۔ بھائی فلاں آیت میں تب جاؤ جب اس آیت میں جواب نہ ہو۔ کسی مسلم نے میری اس بات پہ مجھے یہ بولا کہ عارف کاظمی دوسرے قرآن کا انکار کر رہا ہے تو کافر ہو گیا۔ یہ بولتا ہے یہیں سے جواب ڈھونڈو، اس کا مطلب یہ دوسرے قرآن کو نہیں مانتا۔ میں نے کب کہا دوسرے قرآن کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا جواب اگر یہاں نہ ہو تو پھر وہاں ڈھونڈو۔ اگر خدا یہاں نہ بتائے یہ سورہ ہے جس کو واجب قرار دیا ہے تو جوابات بھی یہاں اللہ نے دینے ہیں نا، باقی اضافی تشریح دوسری آیتوں میں آتی رہے گی۔ انعمت علیہم، جس طرح رحمت خاص ہے اور رحمت عام ہے، اسی طرح اس کی نعمت بھی خاص ہے اور ایک نعمت عام ہے۔ پیسہ کافر کو بھی دیا، مومن کو بھی دیا، یہ عام نعمت ہے۔ صحت کافر کو بھی دی، مومن کو بھی دی، یہ عام نعمت ہے۔ لیکن علی کی ولایت ہر کسی کو نہیں دی۔
مودت اہل بیت ہر کسی کو نہیں دی، اگر دی ہوتی تو تاریخ بتاتی کچھ حسین کے قاتل بن رہے ہیں، کچھ حسین کے ناصر بن رہے ہیں۔ تو پروردگارہ میں کنفیوزڈ ہوں کہ کون ہیں، بتا دیا سیدھے راستے پر چلو، ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ خدا یہ کون ہیں؟ ہم جب مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو بڑے بڑے برینڈ ہیں، سب پر ہی تیری نعمتیں ہیں، سب پر تیری نعمتیں ہیں۔ کوئی جنگ میں نبی کے ساتھ ہے، کوئی بستر پہ نبی کے ساتھ ہے، کوئی غار میں نبی کے ساتھ ہے۔ ہمیں پتا کیسے چلے کون سا نعمت والا؟ احد میں سب ساتھ ہیں، بدر میں ساتھ ہیں، حنین میں ساتھ ہیں، کوئی قریب ہیں کوئی دور ہیں، کون ہیں نعمت والے؟ اگر مسلمان یہ فارمولا بنا دے کہ سارے نعمت والے ہیں، تو یہی تو وہ کنفیوژن ہے جس چیز کی وجہ سے مسلمان آج کا جوان دین گریز بنا ہے۔ مولویوں کو کیا ہے؟ کسی اہل سنت کے جوان نے کہا، لبرل مائنڈ سیٹ کا بچہ تھا، کہا آپ کہتے ہو دیندار بنو دیندار بنو، رمضان میں ہم ٹی وی کھولتے ہیں ایسے لگتا ہے چار مرغے آپس میں لڑ رہے ہیں، مولوی تو لگتے ہی نہیں ہے کسی اینگل سے۔ کہ ہم نے دین پڑھا ہی نہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، بندہ 4 دن بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سننا چاہتا ہے، اینکر مزے لے رہا ہوتا ہے، اور یہ 4 مفتی مولوی ایسے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا اتنا دین پڑھ کر بھی ان کو ہدایت نہیں ملی، تو یہ دین کس کام کا؟ تبھی آج کا جوان جو مسلم جوان ہے، جو پاکستان کا ایک عام طبقہ، وہ سیکولر بنتا جا رہا ہے، کہتا ہے بس دین، بس عید آئے گی نماز عید پڑھیں گے، مریں گے مولوی چلو جنازہ پڑھا دے گا، شادی کرنی ہوگی نکاح پڑھا لیں گے، باقی ہم جانے ہمارا کام جانے۔ کیوں لوگ دین گریز بنے؟ ایسی غلط تفسیروں کی وجہ سے۔ انعام سارے نعمت والے ہیں، کوئی سارے نعمت والے ہیں، یا بندہ کرے تو کیا کرے؟ علی بھی نعمت والا، تمہارے مطابق امیر شام بھی نعمت والا، تو کس کے پیچھے جائے؟ صفین میں کچھ علی کے پیچھے کچھ اس کے پیچھے، اللہ کو کہیں گے سارے نعمت والے تھے نا، مفتی نے بولا تھا۔ کون سا نعمت والا؟ یہ ابتدا اسلام سے جھگڑا چل رہا ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ کسی کے گھر میں اتری ہوئی آیتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ انسان کو اس کی راہ اور رسم اور طریق بتانے والی آیتیں ہیں۔ اللہ پر ہے کہ وہ بندے کے اوپر واضح کرے وہ کون ہیں جو نعمت والے ہیں، جن کے مطابق تو نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ کیسے خدا خاموش رہ سکتا تھا؟ خدا نے اسی سورہ حمد میں واضح کیا۔ روز پڑھتا ہے مسلمان، پر غور نہیں کرتا، پر فکر نہیں کرتا کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا تو ہدایت دے، مفتی نہیں، مولوی نہیں، کسی ایرے غیرے کے پاس نہ جانا، میں بولوں گا اہدنا، مجھ سے ہدایت مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے بولو خدا ہدایت دے، کس پر؟ صراط مستقیم پر۔ کون سی صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ کون ہیں نعمت والے؟ غیر المغضوب علیہم۔ کیا کہنا شان فاطمہ کا، غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پر میں کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ ارے حدیث تو پڑھو رسول کی کہ ان اللہ یغضب لغضبہا، خدا فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ یہ کسی شیعہ کتاب کی روایت نہیں ہے، کتب اہل سنت کی روایت ہے کہ خدا فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ اب یہ ڈھونڈنا تیرا کام ہے کہ یہ کس سے غضبناک تھی، خدا اسی سے غضبناک ہے۔ غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں نعمت والے۔ کچھ ایسے نعمت والے ہیں جن پر نعمت بھی ہے، پر کبھی کبھی اپنے کرتوتوں سے، کبھی کبھی اپنی حرکتوں سے، کبھی کبھی اپنے ایکشن سے مجھے غضبناک کرتے ہیں۔ سورہ حدید پڑھو، نبی نے کہا کہ پہاڑی کو چھوڑ کے نہ جانا، چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ سورہ حدید میں ٹوکتا ہے، یہ کام صحیح نہ کیا۔ یہ اور بات ہے، بعد میں آیت آتی ہے کہ ہم نے معاف کر دیا۔ نبی کے پاس آئے، شرمندہ تھے، لیکن جس لمحے میں یہ کام کیا تھا
اس لمحے میں خدا کیا تھا؟ غضبناک تھا۔ آج مسلمان مثلاً ایک نیک بندہ مسجد میں جاتا ہے، اللہ اس میں غضبناک نہیں، نماز پڑھتا ہے، اللہ غضبناک نہیں، رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ غضبناک نہیں۔ لیکن اگر 2 لمحے کے لیے جھوٹ بولے، 4 لمحوں کے لیے گناہ کرے، 5 لمحوں کے لیے شہوت میں آ کے کوئی گناہ کر دے، اس لمحے میں خدا غضبناک ہے کہ نہیں؟ کہا یہ وہ ہیں جن پر میں کبھی بھی، یہ عصمت کی بات ہو رہی ہے، یہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے، یہ ائمہ کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن پہ میں کبھی بھی غضبناک نہیں ہوا۔ بعض علماء فرماتے اس میں کیا وہ انبیاء ہیں جنہوں نے ترک اولا کیا؟ یہ شرط بڑی سخت ہے، جن پہ میں کبھی بھی غضبناک نہیں ہوا، یعنی وہ صفت جس میں ترک اولا بھی نہ پایا جائے۔ انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ يُطَهِّرَكُمْ مقام مریم تطہیرہ مفعول مطلق، ایسا پاک بناؤں جیسا پاک بنانے کا حق ہے، یعنی ایسی عصمت جس میں ترک اولا بھی نہ پایا جائے۔ غیر المغضوب، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ تمہیں سینکڑوں نام ملیں گے، ایک ایک کو دیکھنا، کہیں کوئی ایسا نہ ہو جس پہ میں غضبناک ہوا۔ شاید یہاں بھی شک کی گنجائش رہ جاتی، لیکن آخری جملہ بول کے خدا نے مہر لگا دی کہ ان کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا یہ انعمت علیہم وہ ہیں، پہلی صفت یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم، میں کبھی ان پہ غضبناک نہیں ہوا، اور وَلَضَّالِّينَ، اور یہ وہ ہیں جو کبھی بھی گمراہ نہ رہے۔ اب سرکل میں یا نبی آتا ہے یا رسول آتا ہے یا آئے تطہیر والے آتے ہیں جن پہ اللہ کبھی غضبناک نہیں ہوا اور جو کبھی گمراہ نہ رہے۔ دلیل کے لیے ایک ہی اشارہ کافی ہے، جب ہر کسی صحابی کا نام آتا ہے سامنے ایک صفت آتی ہے رضی اللہ عنہ، اور جب علی کا نام آتا ہے تو صفت آتی ہے کرم اللہ وجہہ۔ پوچھا گیا سارے رضی اللہ، علی کرم اللہ کیوں؟ کہ مجبور ہیں، صرف علی کو کرم اللہ بولنا پڑتا ہے، کہ دوسروں کو بھی تو بولو، کہ نہیں بول سکتے۔ کہ وجہ کیا ہے؟ کہ سب کے چہرے بتوں کے سامنے جھکے تھے، علی کا چہرہ کبھی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ یہ وہ روڈ میپ ہے۔ اللہم صلی علی محمد دل فرجم۔ اہل بیت کی فضیلت پڑھنے سے کسی اور کی فضیلت نفی نہیں ہوتی۔ یہ مسلمانوں کا مزاج بڑا عجیب ہے، اہل بیت کی فضیلت پڑھو ان کو ایسا لگتا ہے کسی اور کی توہین ہو رہی ہے۔ بھائی مصطفیٰ کی فضیلت پڑھنے سے آدم کی توہین تو نہیں ہے، درجات ہیں، کوئی رسول ہے تو کوئی نبی ہے، کوئی معصوم ہے تو کوئی صحابی ہے۔ تم صحابی کو معصوم سے نہ ملاؤ، یہ معصوم کی توہین ہے، صحابی کی توہین نہیں ہے۔ جو مقام خدا نے دیا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم، لوگ حسد کرتے ہیں جو ہم نے عطا کیا آل ابراہیم کو۔ ہم نے فضیلت دی ہے، یہ ہماری مرضی ہم کسے فضیلت دیتے ہیں۔ ساری امت ہے، پر رول ماڈل اگر کوئی ہے تو وہ رسول ہے اور آل رسول ہے۔ تبھی 5 منٹ کے لیے مسلمان سوچے تو صحیح، آخری ہادی بھی کس کی نسل سے ہے؟ اس سے تو کسی کا انکار نہیں ہے، حضرت مہدی ہے نا۔ اور یہ کیوں کہا گیا کہ جب حضرت مہدی آئیں گے کہیں گے عیسیٰ کو آپ پہلے نماز پڑھائیے، عیسیٰ کہیں گے نہیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے نماز پڑھائیں۔ اب اس پہ بہانے نکالے جا رہے ہیں۔ رسول نے بھی کبھی کسی کے پیچھے نماز پڑھی تھی، حدیث لائی جاتی ہے، بھائی ٹھیک ہے، لیکن وہ نماز جاری تھی۔ مثلا نماز جماعت ہو رہی تھی، رسول خدا آ گئے، اب کیا اس کو مصلی سے اٹھا کے پھینکتے کیا؟ عقل نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مثلا مسجد میں نماز ہو رہی ہے، مولانا صاحب نہیں ہے، وقت نکلا جا رہا ہے،
آپ نے کہا بھائی کس کی قرت اچھی ہے؟ کہ فلاں بندے کی قرت. بھائی آپ آئیے نماز پڑھائیے. نماز کے لیے شرط تو نہیں ہے کوئی مولوی پڑھائے. جس کی قرت صحیح ہو، بندہ عادل ہو، آگے کھڑا ہو جائے. عدالت کی شرط ہمارے یہاں ان کے یہاں نہیں ہے. آگے کھڑا کر کے آپ نے نماز پڑھانا شروع کر دی. بیچ میں پھر مولانا صاحب آ گئے. اب کیا اس کو مصلے سے اٹھا کے ٹپکیں گے کیا؟ کہ تم مصلے پہ کھڑے ہو گئے. شعور نام، منطق نام، لوجک نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ایک حدیث ملتی ہے جس میں مسجد رسول خدا آئے، کوئی بندہ نماز پڑھا رہا تھا. بھائی نماز پڑھا رہا تھا، اس نے کنٹینیو کی. رسول پیچھے کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے. اب تجھے کیا پتا رسول نے جماعت کی نیت کی تھی یا فرادہ کی؟ یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے. علی نے بھی فلاں فلاں کے پیچھے نماز پڑھی تھی. بھئی ہمیں پتا ہے علی کی نیت کیا تھی، تجھے کیا پتا؟ پیچھے نماز پڑھنا کسی کے امام ہونے کی دلیل تھوڑی ہے. ہو سکتا ہے کوئی علم میں زیادہ ہو، اگلا بندہ علم میں کم ہو. لیکن یہاں دعوت دیتے ہیں، یعنی یہ توہین حضرت مہدی بھی کر رہے ہیں اور توہین عیسیٰ بھی کر رہے ہیں. دعوت دیتے ہیں کہ عیسیٰ آگے آئیے، نماز پڑھائیے. تجھے اتنا شعور ہے کہ عیسیٰ کا مقام اتنا بلند ہے، حضرت مہدی کو پتہ نہیں ہے؟ کیا یہ تو واقعاً اگر مثلاً ایک امتی ہوتا اور رسول خدا ہوتے، ہم بولتے رسول خدا کہ یا رسول آپ آگے یہ نماز پڑھائیے. رسول کہتے نہیں تم پڑھا لو. اور ہم کھڑے بھی ہو جائیں اور اللہ اکبر کے پڑھانا شروع بھی کر دے. لوگ کیا بولیں گے؟ اس نے توہین کی ہے نا رسول کی. حضرت مہدی کو مثلاً بقول آپ کے پتہ نہیں تھا عیسیٰ کا مقام ان سے بلند ہے. دعوت، یہاں دعوت ہے، آپ آئیے آگے نماز پڑھائیے. وہ کہتے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے پڑھاؤں؟ تھوڑا سا شعور ہو بندے میں. عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، مہدی فاطمہ کا بیٹا ہے. اللہم صلی علی محمد. اور مریم کے لیے خدا نے کہا ان اللہ طہرکی، تجھے پاک بنایا. اور سیدہ فاطمہ کے لیے کہا یطہرکم تطہیرا. مریم کو عبادت خانے سے نکالا گیا، علی کی والدہ کو بلایا گیا. یہ کتابیں تو پڑھو. حاکم نیشاپوری نے صراحتاً لکھا کہ علی ابن طالب کو والدہ کو بلایا گیا. دعوت دی ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نماز پڑھاؤں؟ حضرت مہدی نے نماز پڑھائی ہے، نبی پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ. اب جسے ہدایت نہیں لینی وہ ضدی ہے، جسے قرآن کی نشانیاں نہیں سمجھنی وہ ضدی ہے، جس نے امت کو گمراہ رکھنا ہے وہ ضدی ہے. صراحتاً خدا قرآن کی آیتیں، کتنی آیتیں، کتنی حدیثیں، کتنے اقوال رسول بتائیں اپنی آل کی فضیلت میں. کبھی کہیں میں شہر علم علی دروازہ، کبھی کہیں علی تو میرے لیے ایسے جیسے ہارون ہے، کبھی کہیں سب دوسروں کے بھائی علی تو میرا بھائی ہے، کبھی کہے علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، کبھی کہے علی کی مثال کعبے کی طرح ہے. دنیا کعبے کے پاس نہ جائے، کعبے پہ فرق نہیں پڑتا. دنیا کعبے کے پاس جائے، لوگوں کو عزت ملتی ہے. اور کیا بولیں، کبھی کہا من کنت مولا فاز علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب یہ بہانہ بنایا جائے مولا سے مراد یہ ہے، لفظ سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے. چلو وہی مراد جو تم لیتے ہو مولا سے، کم از کم اسے بھی تو مانو، اس کی بھی تو لاج رکھو نا. کہ مولا کا مطلب ہے دوستی. من کنت مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. پھر لوگوں نے علی کو دوست کیوں نہیں بنایا؟ منبروں سے علی پہ سب و شتم کیوں کیا؟ علی کے سر پہ ضربت کیوں ماری؟ گلی سے گزرتے تھے تو علی کو گالیاں کیوں دیتے تھے؟ سلام کرتے تھے جواب کیوں نہیں دیے؟ یہ امت ہے. بات نہ ماننے کی آئے تو امت نہ خلیفہ مانتی ہے نہ دوست مانتی ہے. اور بات ماننے پر آئے، خدا اگر کسی کو ہدایت دینے پر آئے. کتنی آیتیں، میں آج ارادہ تو تھا سورہ یہ دہر کی آیتیں پڑھوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں، باقی تھوڑی بہت محنت آپ بھی کیا کریں. اس سورہ کو ذرا ترجمہ، یہ میں نے کل کہا تھا حاکم حسقانی نے 27 طریق سے 27 طریق سے بتایا کہ یہ سورہ کس کی فضیلت میں ہے؟ آل رسول کی فضیلت میں، اہل بیت رسول کی فضیلت میں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ سورہ شروع ہوتا ہے حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن لہ شیئا مذکورا.
انسان کو کوئی جانتا نہیں تھا، ہم نے انسان کو خلق کیا، نطفے سے خلق کیا، ابتدائی آیتیں ہیں۔ پھر اللہ خلقت انسان کی بات کر کے ان انسانوں میں خلق شدہ کچھ خاص انسانوں کا ذکر کرتا ہے۔ کہتا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کچھ لوگ ہیں جو ابرار ہیں، عباد خالص ہیں، مقرب درگاہ خدا ہیں، وہ جنت میں ایک شراب پئیں گے، جس شراب کا مزاج جو ہوگا، ذائقہ جو ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ کافور کا ہوگا۔ عیناً یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، یہ جو شراب ان کو دی جائے گی جس کا مزاج کون سا ہوگا؟ کافور کا ہوگا، یہ کس چشمے سے آئے گی؟ مثلا گلاسوں میں ابرار کو ایک شراب دی جا رہی ہے جس کا ذائقہ کافور سے ملتا جلتا ہے، یہ کس چشمے سے آئے گی؟ عیناً یشرب بہا، اس چشمے سے ان کو دی جائے گی جس چشمے سے عباد اللہ پیا کرتے ہیں۔ یعنی ابرار سے بھی کچھ اعلیٰ مقامات ہیں، اسی لیے مولا فرماتے ہیں علی کے شیعہ ابرار ہیں۔ ان ابرار کو جام پلائیں گے کون؟ عباد اللہ، اللہ کے خاص بندے، ایک خاص چشمے سے پلائیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، ان کی مرضی ہے، وہ جہاں چاہیں اس چشمے کو جاری کریں، جسے چاہیں یہ جام پلائیں، ان کی مرضی ہے، جسے چاہیں سلمان بنائیں، جسے چاہیں حبیب ابن مظاہر بنائیں، یہ چشمہ ان کے پاس ہے، جس کے جام میں ان کی مرضی ہوگی اس چشمے کے 2 قطرے ڈال دیں، وہ ابرار بنتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ اب خدا تعارف کرو، قرآن ہے نا، صرف ترجمہ آپ پڑھیں گے۔ ابرار جام پئیں گے، جام کہاں سے پئیں گے؟ ایک چشمہ ہے جو عباد اللہ کا ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں چشمے کو جاری کرتے ہیں۔ اب یہ عباد اللہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں یوفون بالنذر، جو اپنی نظر پہ وفا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، شب جمعہ ہے، اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر بہت زیادہ ہے، یعنی قیامت کا دن۔ یہ عباد اللہ وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ نظر پہ وفا کرتے ہیں۔ جملوں پہ غور کیجئے گا۔ دوسرا، قیامت کے شر سے خوف ہے ان کے دل میں۔ مولا فرماتے ہیں جب اماں نماز پڑھتی تھی، امام حسین، امام حسن، جب ہماری والدہ نماز پڑھتی تھی، ترتعش وجودها، بی بی کے وجود کی ہڈی ہڈی خوف خدا سے کانپتی تھی۔ امام حسن کے لیے کیا ہے، جب وضو کرتے تھے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ بعض ہمارے شیعوں کے اندر نادان شیعہ جو بے وقوف قرآن نہیں پڑھتے، کہتے ہیں دعائے کمیل علی کی تھوڑی، علی نے کون سا گناہ کیا؟ یہ صفت ہے عباد اللہ کی۔ بندہ بلے گناہ نہ کرے پر وجود میں خوف خدا ہوتا ہے۔ خوف خدا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ قیامت کے شر سے ڈرتے ہیں۔ وہ دن اتنا عظیم ہے، وہ جاہو جلال و حشمت خدا کو دیکھ کر ان کے وجود میں کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ یہ صفت اہل بیت ہے۔ بعض بے وقوف اس صفت کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر، ان صفتوں کا دیکھنا کتنی پیاری صفت ہے۔ واللہ زندگی اہل بیت میں جاؤ، بندہ محظوظ ہوتا ہے آیتوں کو پڑھ کے۔ نظر پہ وفا کرتے ہیں۔ دوسرا، اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر بہت بڑا ہے۔ واللہ سارے اصحاب کی تاریخ اٹھاؤ اور اہل بیت کی تاریخ اٹھاؤ، کون ہے جس نے خوف خدا کی دعائیں پڑھی ہیں؟ کمیل کس نے سکھائی؟ علی نے۔ کہ اتنا روتے تھے دعائے کمیل پڑھتے پڑھتے کہ زمین گیلی ہو جاتی تھی۔ آئے مسلمان اور روز عرفہ میں زیارت عرفہ پڑھے امام حسین کی دعائے عرفہ، بی بی زینب فرماتی اتنا حسین نے یا رب یا رب یا رب کہا کہ حسین زمین پر گر پڑے۔ کون ہے جس نے کہا باز جا کے کہو کہ حسین ایک رات کی مہلت مانگنا چاہتے ہیں؟ کون ہے جس کو لقب ملا زین العابدین؟ کس کی عبادتیں مشہور ہیں؟ یہ وہ آل رسول ہیں، وہ انبیاء داؤد ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ صفات ہیں۔ آگے دیکھیے خدا کس طرح تعارف کرواتا ہے۔ یوفون بالنذر، جو اپنی نظر پہ وفا کرتے ہیں۔ دوسری صفت میں یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا،
اوپر نظر کی بات کی، کس پہ وفا کرتے ہیں؟ نظر پر۔ یہ تمام تر میں نے کہا 27 تاریخ سے ثابت ہے۔ پوچھا یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کہا حسنین بیمار تھے، سیدان نظر کی، بچے ٹھیک ہو جائیں گے 3 دن علی اور میں روزے رکھیں گی۔ کہا روزے رکھے، اللہ کہتا ہے یطعمون علی حبہ، اللہ کی محبت میں عطا کرتے ہیں۔ پہلی رات مسکین آیا، اپنا کھانا مسکین کو دیا، پھر یتیم آیا، کھانا یتیم کو دیا، پھر اسیر آیا، کھانا اسیر کو دیا۔ نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، پھر فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اگر تمہیں دے رہے ہیں تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، لوجہ اللہ، کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اے خدا تیری خاطر دے رہے ہیں۔ جب سیدان نے نظر دی کسی کو پتا نہیں تھا، صرف خدا کو پتا تھا۔ خدا نے آیتوں کو نازل کیا، ڈھنڈورا نہیں پیٹا انہوں نے دین کا کام کرتے وقت۔ ہاں تبھی پروردگار عالم نے آیتیں نازل کی، یطعمون طعام علی حبہ مسکین و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں جس دن جو قیامت کا دن ہے۔ بڑی آیتیں ہیں، آخر میں صرف آخری آیتوں میں آ رہا ہوں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ وہ ہیں جو کبھی اپنی مرضی نہیں چلاتے، کہتے ہیں خدا جو تیری مرضی وہ حسین کی مرضی۔ آؤ پڑھو کس نے یہ جملے کہے کہ رضن برضا و تسلیما لامرے لا معبود سواک، اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ نبی کی بیٹی کے جملے، یہ تاریخ میں قید ہیں یہ الفاظ۔ کہاں سے لاؤ گے ایسی شخصیتیں؟ اور خدا کیا بتائے صراحتاً فضائل آل رسول میں، سمجھنے والے کے لیے حجت کو تمام کر دیا گیا ہے۔ قیامت میں خدا بولے گا تو دن میں کتنی بار سورہ حمد پڑھتا تھا، لیکن تو سورہ حمد پڑھنے کے بعد بھی اگر ہدایت تک نہیں پہنچا، حجت تمام ہو گئی ہے۔ عذاب ان کے لیے ہے جو بندے تفحص کرتے ہیں، جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، اور جن کو ہدایت مل گئی تو انشاءاللہ وہ ابرار بنیں گے اور اس چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ جام کوثر کون پلائیں گے؟ رسول ہوں گے، علی مرتضیٰ ہوں گے۔ لواء الحمد، وہ علم جو قیامت میں کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ کتب اہل سنت میں لکھا ہے کہ لواء حمد علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہوگا۔ کون ہیں جو اس علم علی بن ابی طالب کے جو ہاتھ میں اس کے سائے میں ٹھہریں گے؟ دعائے ندبہ پڑھیے، بڑی پیاری دعا ہے، کل جمعہ بھی ہے، آج شب جمعہ ہے۔ کہا نا کہ میرے شیعہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ علی منابر من نور، قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ ہاں کچھ باتیں تو تھیں دوسروں کے لیے ہدایت کے لیے، کچھ اپنے لیے بھی سنیے۔ شیعہ بنیے تاکہ نور کا ممبر نصیب ہو۔ ابھی الحمدللہ ہم سب محبت کے مقام پر فائز ہیں، جب شیعت کے مقام پہ فائز ہو گئے، یعنی وہ خوف پیدا کرو، نخاف یوما کان شرہ مستطیرا، یہ خوف پیدا ہوتا ہے دعائے کمیل پڑھنے سے، یہ خوف پیدا ہوتا ہے عبادات کو انجام دینے سے، یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ بندہ غفلت کو توڑے، یہ سوچے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح، بوڑھے سے پوچھو کہے گا خواب کی طرح، 70-80 سال کے بندے سے پوچھو خواب کی طرح۔ کہ عجیب بندے ہو جو زندگی خواب کی طرح گزر جائے، اس زندگی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کیا کرو۔ کہ باس ایک رات کی مہلت مانگو، 5 منٹ کے لیے سوچیے، جب یقین تھا کہ کل شہید ہو جائیں گے، بندے کو 1 رات کی مہلت ملے، اپنی بیٹی کے ساتھ گزارے، بھائیوں کے ساتھ گزارے، کڑیل جوان بیٹوں کے ساتھ گزارے۔ لیکن لشکر یزید کے سپاہی کہتے ہیں حسین کے لشکر سے تسبیح خدا کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پہ آواز نکالتی ہیں۔ ایسی بندگی کی واللہ کسی نے ایسی بندگی نہیں کی۔ یہ وہ عباد اللہ ہیں، اس کا رنگ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون ہے جو اپنے وجود کو رنگ خدا میں رنگ دے؟ کہ کس طرح شیعہ بنے کا بڑا آسان ہے، کوشش کرو جو صفات اہل بیت کی ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دو، تم بھی منا اہل البیت بن جاؤ گے۔ مولا علی کی صفت کیا تھی؟ شجاع تھے، خوف خدا تھا، سخی تھے،
امام حسن کی صفت کیا تھی؟ امام حسین صابر تھے، امام موسیٰ کاظم والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پینے والے، باقر العلوم، علم کا چشمہ، یہ ساری صفات، امام رضا جلدی راضی ہونے والے، جواد، یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کرو سیرت اہل بیت کی، پھر ہمارے اندر کس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی؟ کردار اہل بیت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اور یہی وہ وزن ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضی، آخرت میں عیش وہ کرے گا من ثقلت موازینو، جس کا وزن کیا ہوگا؟ پیسوں کا وزن نہیں، بیگز کا وزن نہیں، اعمال کا وزن زیادہ ہوگا۔ ابتدا واجبات سے کریں، 40 دن، 60 دن، 80 دن، جب پابند ہو جائے نا واجبات پر، پھر آہستہ آہستہ بندہ مستحبات کی طرف بڑھتا چلا جائے، پھر خدا ینابیع الحکمہ، حکمت کے چشمے مومن کے دل پہ کیا کرتا ہے؟ جاری کرتا ہے۔ بہت قریب ہیں، بہت قریب ہیں جنت کے، بس وہ کرنا ہے جو حر نے کیا۔ ہاں، توبۃ النصوب، فیصلہ کرو، ارادہ کرو، آج کے بعد برائی سے دور جانا ہے، آج کے بعد گناہ سے دور جانا ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈیلیٹ، ایک ہوتا ہے شفٹ ڈیلیٹ۔ توبۃ النصوب شفٹ ڈیلیٹ ہے، یعنی مکمل اپنے سسٹم سے اس برائی کو کیا کر دو؟ ختم کر دو، اور وہ کہو اور وہ کرو جو حسین نے کیا۔ پھر دیکھو، وہ یہ نہیں کہا کہ حر حسین کے سینے سے لگ جا، کہا بھیا حر حسین کے سینے سے لگ جا۔ ہاتھوں میں رسیاں تھیں، آنکھوں پہ پٹی تھی۔ امام نے کہا حر میں نے تو تجھے معاف کیا، ہاتھوں میں پٹی، ہاتھوں میں رسیاں کیوں باندھی؟ رو کر کہا اے کاش یہ ہاتھ کٹ جاتے، کبھی زہرا کے لال کے گھوڑے کی لجام میں نہ پڑتے۔ پیار آیا حسین کو، رسیاں اتاری، سردار تھا اپنے قبیلے کا، حر کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ آنکھوں سے پٹی اتاری، کہ حر آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہ کاش اندھا ہو جاتا، حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھتا۔ مولا بے حیا ہو گیا تھا، شرمندہ ہوں، غافل تھا، شرمندہ ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں۔ حسین نے کہا جا میرے سینے سے لگ جا بھیا حر۔ یہاں سے کرم جتنا بڑھے گا نا، حر کے اندر اتنا دکھ بڑھ رہا تھا۔ ایسے امام کی میں نے توہین کی، ایسے امام کا میں نے راستہ روکا، میں کوفے جانے دیتا آج حسین کربلا میں نہ ہوتے۔ دلاسا دیا، لیکن تاریخ لکھتی ہے حر رونے سے رک نہیں رہے تھے۔ پھر دلاسا دے رہے، حر معاف کر دیا، اب تو راضی ہو جا، چپ ہو جا۔ سفید بالوں والا بوڑھا ہے اور بچوں کی طرح رو رہا ہے، حسین بھی دیکھ رہے ہیں، پورا لشکر دیکھ رہا ہے، دلاسے دے رہے ہیں اور معاف کر دیا حسین نے۔ روتے روتے کا مولا ایک گزارش ہے، بولو حر۔ مولا آپ نے معاف کیا، میرا دل ہے کہ میں بیویوں سے معافی مانگوں۔ خدا کی قسم میں حر بنا فاطمہ کی وجہ سے۔ ادب ادب اور ادب، جس کے دل میں ادب سیدہ تھا وہ حر بنانا۔ امام نے کہا حر تو جانتا ہے اخلاق اہل بیت کو، جب میں نے معاف کیا تو اس پورے گھر کے بچے نے تجھے معاف کیا۔ سب حسین کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں، یہاں امام کی اطاعت ہے۔ حر کا موفع وہ بات سمجھتا ہوں، لیکن دل کو سکون نہیں مل رہا، روئے جائے کہ حر اصرار کیوں کر رہا ہے؟ میں نے معاف کیا، میری بہنوں نے، میری بچیوں نے معاف کیا، کہتا میرا دل کو اطمینان نہیں مل رہا۔ کہ حر کیوں؟ کہ مولا مجھے یاد ہے جب آپ کا راستہ روکا تھا، مجھے اماریوں سے کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، وائے ہو مجھ پہ، میں نے زہرا کی بیٹیوں کو رلایا۔ میں کہوں گا سلام حر تجھ پہ، اتنا ادب ہے، اتنا ادب ہے کہ تو شرمندہ ہے، تو نے زہرا کی بیٹیوں کو رلایا۔ ارے انہی بیٹیوں کی ماں جب مدینے میں روتی تھی نا، کہتے تھے علی زہرا کو کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ امام نے کہا عباس جا کے خیموں میں اعلان کرو حر معافی مانگنا چاہتا ہے۔
اعلان ہوا یہ خیموں کے باہر خاک کربلا پہ بیٹھا ایسے جیسے کوئی فقیر خیرات مانگتا ہے. سر سے امامہ اتارا اور فریاد کر کے کہا اے زہرا کی بیٹیو، کائنات کا سب سے بڑا گنہگار معافی مانگنے آیا ہے. میں نے تم کو رلایا ہے، قیامت میں فاطمہ کو منہ کیا دکھاؤں گا. ملتا ہے بی بی نے اون محمد سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ماں جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا وہ معافی مانگنے آیا ہے. کردار حسین کا یہ تھا کہ بھیا کا اب دیکھو زینب نے کیا کہا، بچوں کو کہا بڑے ادب سے جانا، سلام کرنا اور کہنا ماموں اور زہرا کی بیٹی تجھے سلام دیتی ہے. بچوں کا یہ کہنا تھا، ہر کے رونے میں اور اضافہ ہوا. اگلے جملے نے ہر کے کلیجے کو پارا پارا کر دیا کہ مامو ہر اماں کہتی ہیں، زہرا کی بیٹی کہتی ہیں کہ آج میں تجھ سے شرمندہ ہوں. یہ سننا تھا بی بی، شرمندہ تو میں ہوں، کبھی بھی شرمندہ کیوں ہے کہ آج تک علی کے گھر پہ کوئی مہمان ایسا نہیں آیا جو واپس پیاسا گیا ہو. آج پلانے کے لیے پانی نہیں ہے. عینن یشرب بہا عباد اللہ. اور لیکن میں زینب وعدہ کرتی ہوں قیامت کے دن حوض کوثر ہوگا. نانا کو کہوں گی نانا اسے کوثر کے پانی سے ایک جام پلا دیجیے. یہ وہی ابرار ہیں، کیونکہ ہر اس وقت آیا تھا جب میرا حسین تک و تنہا رہ گیا تھا. اپنی قدر و قیمت کو جانو. ایسے نہیں کہا کہ جو آنسو آنکھوں سے گرتے ہیں ایک ایک آنسو کو سیدہ اپنے رومال میں جمع کرتی ہیں کہ یہ وہ ہیں جو میرے حسین پہ روتے ہیں. شب جمعہ مخصوص ہے زیارت امام حسین سے. دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور ثواب زیارت حسین بھی کمائیں. چند جملے مصیبت کے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب. بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام ہو جلتے ہوئے دروازے پہ. شب جمعہ ہے، شب توبہ ہے. دعا کریے خدا آج کی رات میری گنہگار آنکھوں کو نہ دے. تجھے واسطہ ان آنکھوں کا، ایک آنکھ میں تیر تھا دوسری آنکھ میں خون بھرا تھا.
کہا عباس زندگی گزر گئے، تو نے مجھے بھیا نہ کہا، آج امام ہو کے حکم دیتا ہوں مجھے بھیا کہو، یہاں جنت البقیع کی طرف رخ کیا۔ کہا اماں ام البنین معاف کرنا، میں اپنا وعدہ توڑ رہا ہوں، اے خدا آج کی رات میرے گنہگار ہاتھوں کو نہ دے، تجھے عباد کے کٹے ہوئے بادوں کا واسطہ، آج کی رات میری گنہگار زبان کو نہ دے، تجھے واسطہ علی اصغر کی خوشگو زبان کا۔ شب جمعہ مخصوص ہے زیارت امام حسین، جب عام مومن کی خواہش ہے میں شب جمعہ حرم امام حسین میں گزاروں، یقیناً آج کی رات امام زمانہ کربلا میں موجود ہوں گے، مجھے نہیں پتا کہاں پہ گریہ کر رہے ہوں، شاید تلہ زینبیہ پہ رو رہے ہوں گے، یا شاید رأس الحسین کے مقام پہ رو رہے ہوں گے، یا شاید نہر فرات کے کنارے عباد کے کٹے ہوئے بازوں پہ رو رہے ہوں گے۔ مولا اگر زحمت نہ ہو تھوڑی دیر ہماری مجلس میں تشریف لائیے، تھوڑی دیر ہمارے حق میں دعا کیجئے۔ فرمائے مومن جب بھی آنکھوں میں آنسو خدا کو ہمیشہ دو واسطے دیا کرو، اللہ یہ واسطے کبھی رد نہیں کرتا، ایک خدا کو میری پپھی زینب کا واسطہ دیا کرو، دوسرا خدا کو میری ننی سی سکینہ کا واسطہ۔ آج ایسا واسطہ دیں خدا کبھی دعا کو رد نہ کر۔ اکثر ہمارے یہاں مشہور ہے بی بی زینب ثانیہ زہرا ہے، یقیناً ثانیہ زہرا ہے، لیکن ذاکرین پڑھتے ہیں مصائب کے اعتبار سے اگر کوئی بی بی ثانیہ زہرا ہے وہ ننھی سی سکینہ ہے، مصیبتیں بڑی ملتی ہیں۔ سیدہ بھی بابا کے بعد زیادہ زندہ نہ رہی، سکینہ بھی بابا کے بعد زیادہ زندہ نہ رہی، سیدہ کو بابا کے بعد ظالموں نے دادیاں نے مارے، سکینہ بھی بابا کے بعد دادیاں نے کھاتے رہے، سیدہ کو بھی اندھیری رات میں غسل دیا گیا، سکینہ کو بھی اندھیری رات میں غسل دیا گیا۔ مصیبتیں بڑی ملتی ہیں۔ چند فارسی کے شعر ہیں، ایرانی ذاکر جب سیدہ سکینہ کے مصائب پڑھتے اس طرح جناب فاطمہ سے ملاتے ہیں، کہتے ہیں ننھی بچے بابا سے بڑا پیار کرتے تھے، خدا کسی بچی کو بابا کی کٹی گردن نہ دکھائے، خدا کسی بچی کو قیدی نہ بنائے۔ پورے قافلے میں چلتے تھے، بڑے غور سے بابا کی کٹی گردن کو دیکھتے تھے، رو کے کہتی تھی بابا میرے غریب بابا، باپ تو بیٹیوں سے شرمایا نہیں کرتے،
بابا تیری آنکھیں بند کیوں ہیں؟ ذرا آنکھوں کو کھولو، ذرا سکینہ کو دیکھو۔ ایرانی ذاکر اس طرح پڑھتے ہیں، بچی بابا کو دیکھتی ہے، کہتی ہے پدر جان منین غسرہ بکھے گویا۔ بابا بھی اپنا غم کسے بتاؤں، میں تیرے زینے پہ زونے کی یادیں، پدر جان منین غسرہ بکھے گویا، بجائے تماشا سرت را ببوسا۔ بابا میں نے شمر کی بڑی منتیں کی، میں تیرے سر کو دیکھ تو رہی ہوں، لیکن میرا دل ہے تیرے سر کو اپنے سینے سے لگاؤ، تیرے سر کے بوسے لو۔ یہ ظالم میری باتوں کو نہیں مانتا۔ اگلا جملہ بڑا درد بھرا جملہ، پدر جان منین غسرہ بچے گویا، نظر کھول ای مہد عشق امید، اے میرے پیارے بابا، اے میرے غریب الوطن بابا، ایک نظر سکینہ کو دیکھ تو لو، نظر کو نئی مہد عشق امید کہ من تنہا کود کے مسفید۔ بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے بالوں کو دیکھو، میں تاریخ کی واحد بچی ہوں، او جس کے بال بچپنے میں سفید ہو گئے۔ او بابا دادی زہرا کے بال جوانی میں سفید ہوئے تھے، لیکن شمر نے اتنا مارا میرے بال بچپنے سفید ہو گئے۔ نظر کو نئی مہد عشق امید، بابا ذرا ایک نظر سکینہ کو دیکھو کہ من تنہا کود کے مسفید، نظر کو نئی مہد عشق امید کہ من تنہا کود کے قد خمید۔ بابا ایک نظر میری کمر پہ کرو، جس طرح دادی زہرا کی کمر اور جوانی میں جھک گئی تھے، بابا میری کمر بچپنے میں جھک گئی ہے۔ راوی کہتا یہ بچی جب زندان میں چلتے تھے، دیواروں کا سہارا لیتی تھے، بچی چلنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار سیدہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ، سکینہ کے قد خمیدگی کا واسطہ، سیدہ کی یتیمی کا واسطہ، سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، شب جمعہ ہے پروردگارہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم کو نصیب فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد قبر کی پہلی رات شفاعت امام حسین نصیب فرما، بانیان مجلس کے مرحومین کے سفر برزخ کو آسان فرما، جو زیارات کربلا کے متمنی انہیں زیارت با معرفت امام حسین نصیب فرما، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انک